شاہ صاحب زیادہ مجبور ہو انشاءاللہ. تو ہم کوشش کریں کہ خوب اچھی طریقے سے اور خوب دھیان کے ساتھ جتنے انشاءاللہ ہم طرف سے بیٹھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مقدس فیض نصیب فرمائیں گے. وزیر تصویر جو بھی انشاءاللہ تحفظات ہیں اور عالم ہیں ان کو خوب توجہ سماعت فرمائیں. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك صلاح الساعات والبركة في الأوقات. اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ذكر الله شفاء القلوب. أو كما قال رسولنا ونبينا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا صلى الله عليه وسلم. اللہ جل شانہ کا ذکر دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. اگر دل بیمار ہو تو وہ دل نہیں ہوتا ہے، دل ہوتا ہے. فرمائیے، جو بیمار دل ہوتا ہے وہ دل نہیں ہے، وہ دل ہے. دل سے بچنا ہے تو دل کو دل بنانا ہے. ہمارے پاس اور کیا ہے؟ ہمیں کلمہ طیبہ پڑھنے کی پاداش میں لوہے کی کنگھیوں سے نہیں نوچا گیا، آروں سے نہیں چیرا گیا، دہکتی آگ پہ نہیں لٹایا گیا. کچھ تو فرمائیے. ہم کوئی قربانی نہیں، کوئی مجاہدہ نہیں ہے، بس ایک مجاہدہ ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. گناہ پاخانہ ہے، گناہ پاخانہ ہے. اس کی ترغیب دینی پڑے گی کہ پاخانے سے اپنے کو بچاؤ. یہ ہر ایک کے اندر کا جذبہ ہے، اندر کا جذبہ ہے. پاخانے سے نفرت ہے، نجاست سے نفرت ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ کی قسم، گانا بجانا پاخانے سے بدتر ہے. کوئی آدمی
اپنے ہاتھ میں پخانا لے کے کھا رہا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایسا مگر ہو رہا ہے۔ جو گانا سنتا ہے یا پکتا ہے وہ اس سے بھی بدتر ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ مجھے فرمائیے، جس برتن میں دودھ پیتے ہیں اس میں پیشاب کرتے ہیں، دودھ والے برتن میں تو پیشاب۔ مجھے فرمائیے، یہ جو اعضاء ہیں ہمارے اعضاء، یہ گناہ کرنے کے لیے ہے یا نیکیاں کرنے کے لیے؟ اللہ جل شانہ کو ناراض کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے؟ آپ غور فرمائیے، یہ سارے کے سارے برتن وہ ہیں جن میں نیکیاں ڈالنی فرمائیے۔ اب ان سے گناہ کرنا ایسے جیسے میں پیشاب کرنا، تو بس ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ جل شانہ کا ذکر کرنا ہے، حق تعالی شانہ کا ذکر دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ توجہ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، حق تعالی شانہ کی ذات عالی کے استحضار کے ساتھ اللہ جل شانہ کی یاد میں مشغول ہونا ہے۔ افضل الذکر، آنکھیں بند ہو، دل پہ توجہ ہو، ہلکی آواز سے لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ۔ الہی انت مقصودی ورضاک مطلوبی۔ جب نفیس بات ہو اور آخری تانے پر کلمہ طیبہ مکمل ہو
لا الہ نفی ہے، الا اللہ اس بات ہے۔ جب کلمہ طیبہ کی تکمیل ہو تو 3 مرتبہ یہ دعا مانگنا ہے، الہی انت مقصودی ورضاک مطلوبی، الہی انت مقصودی ورضاک مطلوبی، الہی انت مقصودی ورضاک مطلوبی۔ خدا بندہ مقصود ما توئی ورضائے تو، محبت و معرفت حضب دے۔ یا اللہ جل شانہ، ہمارا مقصود آپ ہے اور آپ کی رضا ہے، اپنی محبت و معرفت نصیب فرما دے۔ مدرسہ کیا ہے؟ فرمائیے مدرسہ، جو ہمارا مدرسہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے۔ فرمائی جو جامع مسجد مکی مسجد میں جو مدرسہ قائم ہے، ٹینچ بھاٹا ہے، ماشاءاللہ 15 طلباء کرام کی دستار بندی، سب سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہستیاں، اور تقریباً 60-70 طلباء کرام میں انعامات کا، اعزازات کا شرف حاصل کرنا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مدرسہ کیا ہے؟ بس آپ نے ساتھ متوجہ رہنا ہے۔ مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ کا مقام اور منصب کیا ہے؟ فرمایا مدرسہ سب سے بڑی کارگاہ ہے، سب سے بڑا کارخانہ ہے، جہاں انسان بنائے جاتے ہیں، جہاں مردم سازی کا، آدم گری کا کام ہوتا ہے، جہاں دین کے داعی، اسلام کے سپاہی تیار ہوتے ہیں۔ مدرسہ عالم اسلام کا بجلی گھر ہے، پاور ہاؤس ہے، جہاں سے اسلامی آبادی بلکہ انسانی آبادی میں بجلی تقسیم ہوتی ہے۔ مدرسہ وہ کارخانہ ہے جہاں قلب و نگاہ اور ذہن و دماغ ملتے ہیں۔ مدرسہ وہ مقام ہے جہاں سے پوری کائنات کی نگرانی ہوتی ہے، احتشام ہوتا ہے، جہاں پوری انسانی زندگی کا مراقبہ ہوتا ہے، نگرانی کی جاتی ہے۔ مدرسہ اس کا ایک سرا فرما دیجیے، مدرسہ کا ایک سرا نبوت محمدی سے ملا ہے اور دوسرا سرا اس زندگی سے ملا ہے۔ مدرسہ کا ایک سرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ملا ہوا ہے، دوسرا سرا اس زندگی سے ملا ہے۔ اب دیکھیے مدرسہ کا کام کیا ہے۔ مدرسہ آپ علیہ السلام کے پاک چشمے سے تعلیمات نبویہ کو لیتا ہے اور انسانیت کے کھیتوں کو دیتا ہے، انسانیت کے کھیتوں کو سیراب کرتا ہے۔ سنیے، اگر مدرسہ اپنا کام چھوڑ دے تو انسانیت کے کھیت سوکھ جائیں، انسانیت مرجھانے لگے۔ فرمائیے اسلام کے ظہور سے پہلے انسانیت مرجھا چکی تھی یا نہیں؟ حیوانیت تھی، حیوانیت تھی۔ نہ تو میرے نبی علیہ السلام کی تعلیمات مبارکہ کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر پایاب ہونے والا ہے، نہ انسانیت کی پیاس بجھنے والی ہے، نہ میرے نبی علیہ السلام کے پاک چشمے سے بخل و انکار ہے، نہ انسانیت کی کاسہ گدائی کی طرف سے استغنا کا اظہار ہے۔ ادھر سے انما انا قاسم واللہ یعطی کی صدائے مقرر ہے، تو ادھر سے حل من مزید کی فغان مسلسل ہے۔ اللہ کی قسم مدرسہ سے پڑھ کر دنیا میں کون سا زندہ متحرک اور مصروف ادارہ ہو سکتا ہے؟ سنیے، چونکہ مدرسہ نے انسانیت کی نگرانی کرنا ہے، پورے معاشرے کا احتساب کرنا ہے، اس لیے مدرسہ میں چھٹی نہیں ہے۔ مدرسہ
انسانیت کے زندگی کے مسائل بے شمار، زندگی کے تغیرات بے شمار، زندگی کی ضرورتیں بے شمار، زندگی کی غلطیاں بے شمار، زندگی کی تمنائیں بے شمار، زندگی کی لغزشیں بے شمار، زندگی کے فریب بے شمار، زندگی میں لحظت بے شمار، زندگی کی تمنائیں بے شمار، زندگی کے حوصلے بے شمار۔ مدرسہ نے جب زندگی کی رہنمائی اور دستگیری کا کام اپنے ذمہ لیا ہے، اب مدرسہ کو فرصت کہاں ہے؟ ماشاءاللہ آپ کی اس جامعہ مسجد میں ہر نماز سے متصل درسگاہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تشنگی ہے، پیاس ہے امت میں، امت بڑی استعداد والی، امت بڑی استعداد والی ہے، بڑی صفات والی ہے۔ اب تعالی شانوں کی خاص رحمتوں کا نزول ہے۔ یہ ایک مثالی مبارک سلسلہ کہ ہر نماز کے ساتھ درسگاہ ہے، مصروف سے مصروف آدمی، فارغ سے فارغ آدمی، والدین ہیں اور بزرگ ہیں، سرپرست ہیں، مختلف زندگی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو جس وقت میں جب بھی آنا چاہے اب تعالی شانوں کی رحمتیں اس پر نشاور ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اور برکت نصیب فرمائے۔ حضرات طلبہ کرام سے انشاءاللہ پھر بھی کچھ گزارشات کرنی ہے۔ یہ بڑا درد بھرا موضوع ہے، مدرسہ کیا ہے؟ اتنی بات بتائیے اور لکھ کر بھی لگائیے۔ مدرسہ کا ایک سرا نبوت محمدی سے ملا ہوا ہے، دوسرا سرا پھر زندگی سے ملا۔ مدرسہ نبوت محمدی کے چشمہ حیران سے پانی لیتا ہے اور زندگی کے کھیتوں کو سیراب کرتا ہے۔ اگر مدرسہ اپنا کام چھوڑ دے زندگی کے کھیت سوکھ جائیں اور انسانیت مرجھانے لگ جائے۔ حضرات طلبہ کرام سے جو گزارش کرنی ہے وہ گزارش یہ ہے، اچھا بننے کی کوشش کرنا ہے، فرمائیں اچھا بننے کی کوشش کرنا ہے اور عزم کرنا ہے، اپنی عزت حتیٰ کہ اپنی ساری صلاحیتیں استعدادیں مٹا دینی ہے، گلاب پگھلا دینی ہے طلب علم میں، پھر جا کر اپنے کو سعید اور صابر بنا کر پھر دیکھیے سارا عالم مسخر ہو جائے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ یہ محبت مستلزم ہے تسخیر کی۔ جب آپ اللہ جل شانہ کے محبوب بن جائیں گے پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ عزیزوں محنت کرو، اپنے گھروں کو بھول جاؤ، کھانے اور لباس کے معیار کو بھول جاؤ، بس اپنے مقصد اور منزل کو پیش نظر رکھو۔ اگر آپ صاحب کمال بن گئے تو دنیا اور آخرت دونوں کے قدموں میں آ جائیں گی۔ اور ارشاد فرمایا، یہ کون فرما رہے؟ حضرت مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، اے طلبہ کرام، آپ ایسے بن سکتے ہیں کہ سارا شہر نہیں، پورا ملک بلکہ پوری امت، پوری ملت کی تقدیر آپ بدل سکتے ہو۔ آپ پارس بن سکتے ہو۔ پارس کیا ہوتا ہے؟ کہ لوہا جس کو چھو جائے وہ بھی سونا بن جاتا ہے۔ کسی نے پارس سے پوچھا، لوہے نے سنا ہے آپ کو چھونے سے لوہا سونا بنتا ہے؟ اس نے کہا پوچھتے کیا ہو، چھو کر دیکھو۔ پوچھتے کیا ہو، چھو کر دیکھو۔ آپ پارس بن سکتے ہو۔ اگر کوئی اللہ کا باغی اور سرکش بھی آپ کی مجلس کو چھو جائے اور آپ کے پاس سے ہو کر گزر جائے تو اللہ کا کامل ولی بن جائے۔ آپ جس بستی میں جائیں وہاں بہار آ جائے، وہاں کا موسم اور فضا بدل جائے، یہ تاثیر آج بھی آپ کے اندر موجود ہے۔ آپ کی وجہ سے نہ جانے
ملکوں کے کتنے ملک جنت میں جا سکتے ہیں، ان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ بے شک نبوت تو مکمل ہے، ختم نبوت ہے، لیکن تم آیت من آیات اللہ بن سکتے ہو، حجت الاسلام شیخ الاسلام بن سکتے ہو۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے تم نائبین رسول ہو سکتے ہو۔ یہ سب چیزیں آپ کر سکتے ہو، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ عزم کرو، کیونکہ اللہ جل شانہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ نے جو سب کو چھوڑا ہے تو رب کے لیے چھوڑا ہے۔ فرمائیے، سب کو رب کے لیے چھوڑا ہے۔ اب اپنے رب کا قرب حاصل کرو، صاحب کمال اور صاحب اختیار بننے کے لیے اپنی صلاحیتیں لگاؤ، نکھارو اپنی صلاحیتوں کو۔ اگر تم کامیابی اور ترقی کا فیصلہ کر لو تو اس کائنات کا ذرہ ذرہ تمہاری مدد کرے گا، پورا نظام کائنات تمہاری خدمت میں وقف ہو جائے گا۔ احادیث مبارکہ اس پر شاہد ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ کون بدنصیب شخص ہوگا جو کامیاب بننا نہ چاہے؟ پتھر بھی، فرمائیے، پھر فرمائیے، پتھر بھی ترقی سے انکار نہیں کرتا۔ پتھر کی قیمتی سے قیمتی بن سکتا ہے، جتنی رگڑائی ہوتی ہے، جتنی اس کی رگڑائی ہوتی ہے، جتنی زر اس پہ لگتی ہے، اتنا وہ قیمتی کرتا جاتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ عروج اور ترقی کا متمنی ہوتا ہے۔ ایک بیج کو دیکھو میرے عزیزو، طلباء کرام غور فرمائیے، ایک بیج کو دیکھو، وہ بھی تو ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا ایک پھلدار درخت بن جاتا ہے، ترقی کے آخری درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن آپ کا سفر ارتقاء کی منزلیں طے کرتا ہوا انشاءاللہ موت کے بعد تک بھی جاری رہے گا، اور آپ ترقی کے مدارج طے کرتے چلے جاؤ گے، حتیٰ کہ آپ کی بے چین طبیعت کو قرار اپنے رب کے دیدار سے ہوگا، اور یہ آپ کی آخری ربانی منزل ہوگی، اپنے رب کا دیدار ہوگا، جنت میں قرار ہوگا۔ آپ کا بڑی فرض یہ ہے آپ اپنے دلوں میں عزم ارادہ پیدا کریں، اس لیے کہ آپ کو بہتر سے بہتر اپنے کو بنانا ہے، بہتر سے بہتر اور بہترین بنانا ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر واجہ سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا